حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تو آپ کچھ شرطیں لگاتے. آپ فرماتے کہ میں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں لیکن تم نے ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا، باریک لباس نہیں پہننا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا، اور حضور کی امت کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرنے. پھر آپ فرماتے کہ میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بالوں، یعنی بال جو ہیں یہ بال، اور حضور کے امت کے جسموں پر حاکم بنا کر نہیں بھیج رہا. یعنی حضور کی امت کے بالوں کو پکڑ پکڑ کر تم مارو اور گھسیٹو انہیں، اور پھر ان کے جسم جو ہے ان پر کوڑے برساؤ. میں تمہیں اس لیے گورنر بنا کر نہیں بھیج رہا. تیسری بات آپ فرماتے کہ حضور کی امت کو کبھی بھی اکٹھا بیٹھ کر فارغ نہیں رہنے دینا. یہ ہدایات تھیں فاروق اعظم کی اپنے گورنروں. اب ان میں سے کون سی چیز ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ آپ فرماتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہونا. جب ترکی گھوڑے پر کوئی سوار ہو جائے گا حکمران تو نیچے والوں کو تو کیڑے مکوڑے سمجھے گا. جو پیدل چل رہے ہیں وہ تو ویسے ہی مارے جائیں گے، اور جن کے پاس سواریاں کم ہیں وہ پھر گورنر کو دیکھ کر حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیں گے. اور فرمایا کہ پھر تم نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا. اور جب گورنر اور عمال حکمران 50-50 لاکھ کے لوگوں کو ڈنر دیں گے اور خود بڑے بڑے کھانے کھائیں گے تو ان کو کیا پتہ غریب کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے. باریک لباس نہیں پہنیں گے تو جب اعلیٰ قسم کے لباس حکمران پہنیں گے تو غریب لوگ کیا کریں گے. اور فرمایا حضور کی امت کے لیے دروازے بند نہیں کرنے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جب آپ نے گورنر بنائے ان کو یہ ہدایات دیں تو بعد میں حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ انہوں نے دربان رکھ لیا ہے اور چھنا ہوا آٹا کھانا شروع کر دیا ہے. بزرگی اپنی جگہ ہے، کسی بزرگ کو دیکھ کر دین نہیں بدلا جا سکتا. دین کا یہی تو کمال ہے کہ دین افراد نہیں دیکھتا، دین اپنا ضابطہ اور قانون دیکھتا ہے. بس ابو موسیٰ اشعری وہ صحابی ہیں جن کا حضور نے قرآن سن کر فرمایا تھا کہ تجھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمہ سے کچھ حصہ ملا ہے. یعنی داؤد علیہ السلام جب زبور تلاوت فرماتے تو آسمان میں پرندے رک جاتے، اتنی آپ کی خوبصورت آواز تھی. آواز جو ہے وہ رک جاتی، دریاؤں کا پانی رک جاتا، اتنی خوبصورت آواز تھی. تو میرے آقا و مولا نے جب ان کا قرآن سنا رات کے وقت تو صبح حضور نے فرمایا کہ یار تجھے تو داؤد علیہ السلام کے گلے کا کچھ حصہ ملا ہے، نغمہ داؤد. عرض کی حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو رات قرآن پڑھ رہا تھا تو میں تیرے پیچھے کھڑے ہو کر سن رہا تھا. تو عرض کی اگر مجھے پتہ ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں لقد حبرت تحبیرا، تو پھر میں اسے اور بنا سوا کر پیش کرتا جناب کے سامنے. یہ اتنی شانوں کے مالک ہے. لیکن جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ انہوں نے میری ہدایات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا، فرمایا اس کو گرفتار کر کے لاؤ. تو حضرت فاروق اعظم نے ابو موسیٰ اشعری کو گرفتار کرا کے مدینہ پاک لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرتے ہو؟ تو پاناما لیکس والے تو تھے نہیں جو جھوٹ بولتے. سارا کچھ کھا کے پھر کہتے نہیں اسی کچھ نہیں کی، سارا کچھ لٹ کے پھر کہتے اسی کچھ نہیں کیتا. وہ تو صحابہ سن، انہوں نے کہا جی یہ غلطی ہو گئی، بات ختم. فرمایا اگر غلطی ہو گئی تو پھر یہ لباس اتارو، گورنر تو تم نہیں رہ سکتے. آپ نے ان کا گورنری والا لباس اتروا کر ٹاٹ کا لباس پہنایا. یا تو حکمران بنو، نہیں بنو تو پھر سزا تو لینی پڑے گی.
بزرگی اپنی جائی ساری امت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، کہ پاک لوگوں کی باتیں اپنے آپ پر قیاس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ کا جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمارے لیے ہے۔ ہاں، صحابہ اگر یہ نہ کرتے، حکمران نہ بنتے اور جان بوجھ کر یہ کام نہ کرتے تو بعد میں آنے والے مسلمان حکمران پھر کیا کرتے؟ یہ مت کوئی سمجھے کہ صحابہ تھے۔ ہاں، صحابہ تھے۔ وہ ہمارے مفتی صاحب پڑھاتے ہوئے بڑی بڑی باتیں فرمایا کرتے تھے جو آپ کے سامنے نہیں بیان ہو سکتی، فرمایا صحابہ نے تو اس حد تک اپنے آپ کو حضور کی امت کے لیے پیش کر دیا۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی صحابہ ان باتوں، صحابہ تھے بس، وہاں تصور بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ہمارے لیے تھا کہ بعد میں حکمران اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اس حکمران کو حکمران ہونے کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا؟ یا بڑے خاندان کا آدمی ہو، یا بڑے عہدے کا آدمی ہو، یا پیسے والا ہو، یا غنڈہ ہو، یا بدماش ہو، تو کیا اس کی بدماشی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ اس کے پیسے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ یہاں صحابیت آڑے نہیں آئی۔ فرمایا حضور کی عزت شریعت کا جو قانون ہے آپ پیش ہو، آپ نے کیوں گھوڑا رکھا، ترکی گھوڑے پر آپ کیوں سوار ہوئے؟ نے کہا جی ہوا ہوں۔ فرمایا چلو آپ لباس اتارو۔ ٹاٹ کا لباس پہنا کر حضرت فاروق اعظم نے ڈنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور بیت المال کی 400-500 بکریاں اور اونٹ آگے لگائے، فرمایا جاؤ جا کر ان کو چراؤ۔ جب آپ نے تھوڑی سی جھجک محسوس کی نا تو فاروق اعظم نے تاریخی جملہ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرے آقا و مولا کی برکت ہے، تم گورنر بنے ہو، تمہارے باپ دادا یہی کام کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام پانامہ لیگ سے نہیں بننے دیتا۔ اسلام تو گھوڑے پر رات کو کوئی سوار ہو صبح پکڑ لیتا ہے اور اسمبلیوں میں جا کر جھوٹ نہیں بول رہا، نہیں جی یہ میرے دادے کا کمائی تھی تو یہ میرے پردادے کی کمائی تھی۔ لیکن جس قوم کے اندر غیرت نہ ہو، جس قوم کے اندر شرم نہ ہو، جس قوم کے اندر حیا نہ ہو، جس قوم کے اندر سوچ اور فکر مر جائے، تو اس قوم کے اندر میں لاکھوں تقریریں کرتا رہوں، اس قوم نے باہر جا کر پھر یہی کہنا ہے اور نہیں جی ساڑی تو جناب پارٹی ہے، اسی پارٹی نو کیویں چھڈ سکتے ہیں؟